السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، اللہ کی ذات سے امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اسلامیات سلسلہ نمبر 7 جماعت ہفتم کے لیے ہم نے پچھلے ہفتے میں سجدہ صحف کے بارے میں پڑھا تھا۔ عزیز طلباء، سجدہ صحف کے ہم نے 4 اصول پڑھے تھے کہ ان اصولوں کے مطابق اگر غلطی ہو جاتی ہے تو سجدہ صحف کر لینے سے نماز مکمل ہو جائے گی۔ اس عنوان کے تحت عملی کتاب میں آپ کو کام دیا گیا تھا۔ آپ کو ایک مرتبہ عملی کتاب میں کام دکھایا جا رہا ہے تاکہ آپ اس کو اپنے کام کے ساتھ دیکھ لیں، آیا آپ کے کام میں کچھ کمی تو نہیں ہے جو آپ نے اپنی عملی کتاب میں کیا ہے۔ عملی کتاب کھول کر سجدہ صحف سے متعلق جو کام دیا گیا تھا اس کو دیکھتے ہیں۔ عملی کتاب صفحہ نمبر 33 پر سجدہ صحف کا عنوان موجود ہے اور اس میں سوال نمبر 1 ہے سجدہ صحف کسے کہتے ہیں۔ سوال نمبر 2 سجدہ صحف کا طریقہ بیان کریں۔ سوال نمبر 3 سجدہ صحف کے کتنے اصول ہیں۔ تو 4 اصول یہاں پر لکھنے تھے۔ اس کے بعد اگلے صفحے پر کچھ خالی جگہ ہیں، ان کو آپ نے پر کرنا تھا۔ تو عزیز طلباء، یہ تو ہوم ورک تھا آپ کا، امید ہے آپ نے یہ اچھی طرح لکھ بھی لیا ہوگا اور یاد بھی کر لیا ہوگا۔ عزیز طلباء، آج ہم اپنے اگلے عنوان کو شروع کرتے ہیں اور ہمارا اگلا عنوان ہے مسافر کی نماز۔ کیا عنوان ہے ہمارا؟ مسافر کی نماز۔ عزیز طلباء، آج کے سبق کا مختصر خلاصہ آپ کو ذکر کر رہا ہوں کہ انسان کو کبھی کبھار سفر پیش آتا ہے اور سفر میں اللہ تعالیٰ کے اس حکم نماز کا کیا حکم ہے کہ کتنی رکعات پڑھی جائیں اور کب سے سفر کا آغاز ہو۔ شرعی اصطلاح میں، فقہی اصطلاح میں مسافر کو جو رعایت دی گئی ہے اس کو قصر نماز کہتے ہیں۔ قصر کا معنی ہے کمی کا، یعنی نماز کے اندر کمی واقع ہو جانا۔ اب یہ قصر نماز کی دلیل قرآن سے بھی ملتی ہے، حدیث نبوی سے بھی ملتی ہے۔ آپ یہ دونوں دلیلیں کتاب کے اندر پڑھیں گے۔ اس کے بعد سفر کی مقدار کتنی ہے، کتنا سفر ہو تو وہ شرعی مسافر شمار کیا جائے گا۔ اس کی مقدار ہے 48 میل، 48 میل یا 77 کلومیٹر، 77 کلومیٹر۔ اگر اتنا کسی نے سفر کرنا ہے تو وہ شرعی مسافر کہلایا جائے گا اور اس کے لیے 4 رکعت والی فرض نمازوں میں کمی واقع ہو جائے گی اور 2 رکعات ادا کرنی پڑیں گی، جیسے ظہر، عصر اور عشاء ہے۔ مغرب کی نماز میں بھی کمی واقع نہیں ہوگی، 3 کی بجائے 2 نہیں پڑھیں گے یا 1 نہیں پڑھیں گے۔ اسی طرح فجر کی نماز میں بھی کمی واقع نہیں ہوگی۔ اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ سفر کا آغاز کہاں سے ہوگا؟ جب یہ اپنے شہر کی آبادی سے باہر نکل جائے گا تو وہاں سے سفر کا آغاز ہوگا۔ ایسے ہی سفر کے لیے ہم بس پہ جاتے ہیں، ریل گاڑی پہ جاتے ہیں، ہوائی جہاز پہ جاتے ہیں، تو آیا یہ ایئرپورٹ اور ریلوے اسٹیشن اور بس سٹینڈ اگر تو شہر کے اندر ہے تو وہاں سے قصر نماز کا آغاز نہیں ہوگا، بلکہ اس
سواری میں بیٹھ کر شہر کی آبادی کو کراس کرنے کے بعد وہاں سے نکل جانے کے بعد سفر نماز کا آغاز ہوگا، قصر نماز کا آغاز ہوگا۔ عزیز طلباء، اب ہم کتاب کے اندر آج کا عنوان پڑھتے ہیں، اس کی بلند خوانی کرتے ہیں۔ جی، کتاب صفحہ نمبر 71 پر عنوان ہے مسافر کی نماز۔ جب انسان اپنا گھر اور اپنی جائے قیام چھوڑ کر سفر پر جائے تو چاہے سفر کا راستہ اور جہاں جا رہا ہے وہ کتنا ہی آرام ہو، تب بھی آرام دہ ہو، تب بھی کام کاج میں فرق آ ہی جاتا ہے، معمولات میں فرق آ جاتا ہے۔ شریعت اسلامیہ نے اس ضرورت کا پورا خیال رکھتے ہوئے یہ رعایت فرمائی کہ مسافر کے لیے احکامات میں آسانی کر دی۔ چنانچہ فرض نمازوں میں فرض رکعتوں کی تعداد میں کمی ہوئی، 4 رکعت والی فرض نماز کی صرف 2 رکعتیں فرض رہ گئیں، جبکہ سنتوں کی تعداد تو نہیں گھٹی، البتہ ان کی اصل گھٹ گئی، یعنی سنت مؤکدہ کی حیثیت نفلوں کی رہ گئی۔ یعنی اگر سنت مؤکدہ حالت سفر میں نہ پڑھے تو کوئی اعتراض نہیں، یعنی جو سنت مؤکدہ ہیں جیسے ظہر کی پہلی 4 سنتیں ہیں اور فرضوں کے بعد کی 2 سنتیں ہیں، اسی طرح عشاء کے اندر 2 سنتیں مؤکدہ ہیں، تو ان کے بارے میں یہ ہے کہ ان سنتیں مغرب کی 2 سنتیں مؤکدہ ہیں، یہ سنتیں ان کا حکم بدل جائے گا، ان کی اصلیت بدل جائے گی اور ان کا نفلوں جیسا حکم ہو جائے گا کہ نفلوں میں یہ ہے کہ اگر پڑھ لیتے ہیں تو ثواب ہے، نہیں پڑھتے تو گناہ نہیں ہے۔ سفر کی حالت میں فرض نمازوں کی رکعتوں میں جو رعایت ملتی ہے اس کو فقہ کی اصطلاح میں قصر نماز کہتے ہیں۔ قصر کے معنی گھٹانے اور کم کرنے کے ہیں۔ قصر نماز کی دلیل قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ۔ ترجمہ، اور جب تم سفر کو جاؤ تو تم پر کچھ گناہ نہیں کہ نماز کو کم کر کے پڑھو۔ صحابی رسول حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں، خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من المدینۃ الی المکۃ فکان یصلی رکعتین رکعتین حتی رجعنا الی المدینۃ۔ ترجمہ، یعنی ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ سے مکہ سفر پر گئے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں ادا فرمائیں۔ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعتیں ادا فرماتے تھے جب تک کہ ہم مدینہ منورہ واپس نہیں آ گئے۔ تو ایک ہم نے قرآن کی دلیل پڑھ لی اور ایک ہم نے احادیث مبارکہ سے دلیل پڑھ لی۔ سفر، مسافر اور قصر نماز۔ ایسا سفر جس میں قصر نماز کی اجازت ملتی ہے وہ سفر ہے جس کی مسافت 48 میل یعنی تقریباً 77 کلومیٹر ہے۔ چنانچہ جو شخص سفر پر جاتا ہے اس کے شہر کی آبادی جس جگہ ختم ہو جاتی ہے وہاں سے اس کی منزل مقصود تک 48 میل یا 77 کلومیٹر کا فاصلہ، تو ایسے شخص کے لیے اس سفر کے دوران قصر نماز پڑھنا ضروری ہے، یعنی وہ عصر، ظہر اور عشاء کی فرض رکعتیں 4 کے بجائے 2 پڑھے، البتہ فجر، مغرب اور وتر کی نمازیں بالترتیب 2 اور 3 پڑھنا ہوں گی۔ فجر کے علاوہ دیگر نمازوں کی سنت مؤکدہ پڑھنے اور نہ پڑھنے دونوں کا اختیار ہے۔ اسی طرح مسافر پر جمعہ اور عیدین کی نماز بھی واجب نہیں رہتی، یعنی اگر مسافر جمعہ کی نماز نہیں پڑھتا یا عیدین کی نماز نہیں پڑھتا تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا۔ جمعہ
جمعہ کے بدلے میں تو اس کو ظہر کی نماز پڑھنی پڑے گی، اور جب ظہر پڑھے گا تو ظہر کے اندر قصر ہوگی، 4 فرائض کی جگہ پر وہ 2 فرض پڑھے گا۔ اسی طرح عید کی نماز جب واجب نہیں رہے گی تو اگر وہ عید کی نماز ادا نہیں کرے گا تو وہ گناہگار نہیں ہوگا۔ قصر نماز کی ابتدا اور انتہا۔ شرعی مسافر وہ شخص جو اپنے شہر سے کم از کم 48 میل دور جا رہا ہو، قصر نماز اس وقت شروع کرے گا جب وہ اپنے شہر کی آبادی کو چھوڑ دے گا۔ جب تک اس کا سفر شہر کی آبادی کے اندر جاری ہو وہ نماز قصر نہیں کرے گا، پوری ہی پڑھے گا۔ اگر بس سٹاپ، ریلوے اسٹیشن یا ایئرپورٹ شہر کے اندر ہے تو بس سٹاپ پر پہنچتے ہی یا بس میں بیٹھتے ہی، ریلوے اسٹیشن پہنچتے ہی یا ریل گاڑی میں بیٹھتے ہی یا ایئرپورٹ پہنچتے ہی یا ہوائی جہاز میں بیٹھتے ہی قصر نماز شروع نہیں ہوگی، بلکہ قصر نماز اس وقت شروع ہوگی جب یہ سواریاں شہر کی آبادی کو چھوڑ دیں۔ تو عزیز طلباء، جب شہر کی آبادی سے باہر نکل جائیں گے تو وہاں سے قصر نماز کا آغاز ہوگا۔ آبادی کے اندر جب تک ہیں، نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو پوری نماز پڑھی جائے گی۔ نماز کا وقت ہو چکا ہے تو پوری نماز پڑھی جائے گی۔ آبادی سے باہر نکل کر نماز کم ہو جائے گی، قصر نماز پڑھی جائے گی۔ جب مسافر اپنی منزل پر پہنچ جائے اور اس منزل پر اس کا 15 دن سے کم رکنے کا ارادہ ہو تو وہ قصر نماز ہی پڑھے گا۔ جہاں سفر کے لیے گئے ہیں، مثال کے طور پر لاہور سے اسلام آباد کا سفر کیا اور وہاں ٹھہرنے کا ارادہ ہے 15 دن سے کم، 14 دن ٹھہرنے کا ارادہ ہے، 10 دن ٹھہرنے کا ارادہ ہے، تو جب تک وہاں رہیں گے قصر نماز ہی پڑھیں گے، قصر نماز ہی پڑھیں گے۔ اگر 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کا ارادہ ہے تو پھر قصر نماز نہیں ہوگی، پھر نماز مکمل پڑھی جائے گی۔ البتہ اگر اس جگہ 15 دن یا اس سے زائد رکنے کا ارادہ ہو تو پھر نماز پوری پڑھنی ہوگی اور سنت مؤکدہ کی ادائیگی بھی ضروری ہوگی۔ مسافر اپنے سفر سے لوٹے تو جب تک اپنے شہر کی آبادی میں داخل نہیں ہو جاتا اس وقت تک قصر نماز پڑھ سکتا ہے، البتہ جب اپنے شہر کی آبادی میں داخل ہو جائے گا تو پوری نماز پڑھے گا۔ یعنی نماز کا وقت تو راستے میں ہو چکا تھا، اب راستے میں اگر وہ نماز پڑھ لیتا ہے، شہر کی آبادی میں داخل نہیں ہوا، اسلام آباد سے لاہور کا سفر کر رہے ہیں تو عشاء کی نماز کا وقت شروع ہو گیا، تو ابھی تک یہ لاہور کی حدود میں داخل نہیں ہوا، شیخو پورہ کی حدود میں ہے، تو کس گاڑی نے کہیں پر موٹر وے پر سٹاپ کیا، وہاں عشاء کی نماز پڑھتے ہیں تو نماز جو ہے وہ قصر پڑھی جائے گی۔ لیکن وہاں نہیں پڑھی، شہر کی آبادی میں داخل ہو گئے، اب نماز پوری پڑھنی پڑے گی، اب قصر نماز نہیں پڑھ سکتے۔ تو عزیز طلباء، یہ آج ہم نے مسافر کی نماز یعنی قصر نماز کے بارے میں ہم نے یہ عنوان شروع کیا اور ہمارا یہ عنوان مکمل نہیں ہوا، کچھ عنوان باقی ہے، جو بقیہ حصہ ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہم کل کے سبق میں پڑھیں گے۔ ابھی عملی کتاب کے اندر آپ اپنا کام دیکھیں، اسے سمجھیں اور اس کے بعد اپنی ڈائری نوٹ کریں۔ عزیز طلباء، عملی کتاب صفحہ نمبر 35 پر مسافر کی نماز، مریض بیمار کی نماز۔ مسافر کی نماز آج ہمارا عنوان تھا۔ سوال نمبر 1 ہے، سفر کی حالت میں شریعت نے نماز میں کیا آسانی رکھی ہے؟ اس کو فقہ کی اصطلاح میں کیا کہا جاتا ہے؟ تحریر کریں۔ تو یہاں اس کا جواب لکھا جائے گا کہ سفر کی حالت میں شریعت نے نماز میں کیا آسانی رکھی ہے۔ شریعت نے یہ آسانی رکھی ہے کہ 4 رکعت والی فرض نماز میں کمی واقع ہو جائے گی اور 2 رکعات پڑھنی پڑیں گی، اور جو سنت مؤکدہ ہیں ان کی اصلیت بدل جائے گی، نفلوں جیسا حکم ہو جائے گا، اور اس کو فقہی اصطلاح میں قصر نماز کہتے ہیں۔ یہ اس کا جواب ہوگا۔ اگلا سوال ہے، قصر نماز کی دلیل قرآن و حدیث سے پیش کریں۔ یہاں آیت لکھیں گے، اس کا ترجمہ لکھیں گے، حدیث لکھیں گے، اس کا ترجمہ لکھیں گے۔
آگے دیکھیں سوال نمبر 3، در ذیل میں دیے گئے بیانات کی تصدیق یا تردید صحیح یا غلط لکھ کر کیجیے۔ غلط لکھنے کی صورت میں صحیح جواب کی نشاندہی بھی کریں۔ تو نمبر 1 میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، ایسا سفر جس کے ذریعے سے قصر نماز کی اجازت ملتی ہے وہ سفر ہے جس کی مسافت 38 میل یا 65 کلومیٹر ہو۔ یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ اگر درست ہے تو یہاں صحیح آ جائے گا، درست آ جائے گا۔ اگر غلط ہے تو یہاں غلط لکھا جائے گا اور یہاں صحیح لکھا جائے گا۔ اب یہ پوائنٹ ہمارا غلط ہے، یہاں ہم غلط لکھیں گے اور آگے صحیح کیا لکھیں گے کہ 48 میل اور 77 کلومیٹر، 48 میل اور 77 کلومیٹر، 77 کلومیٹر۔ اسی طرح دوسرا آپشن ہے حالت سفر میں 5 نمازوں میں قصر ضروری ہے، تو یہاں غلط لکھیں گے اور آگے یہاں اس کا درست جواب لکھیں گے 3 نمازوں میں۔ تو اسی طرح آپ نے یہ پوائنٹ نمبر 1 سے لے کر آپ نے پوائنٹ نمبر 8 تک یہ کرنا ہے۔ آگے جو ہے ہم نے نہیں پڑھا، یہ کل پڑھیں گے تو اس کو حل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے اپنا یہ کام جو آپ کو بتایا گیا ہے اس کو لکھنا بھی ہے اور اس کو اچھے انداز میں یاد بھی کرنا ہے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔